گھر میں مہمانوں کا شور ہنگامہ اب رفتہ رفتہ تھمنے لگا تھا کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ گو کہ سدرا کی رخصتی ہوئے ایک روز گزر چکا تھا اور آج ولیمے کے بعد وہ مکلاوے کی رسم کے لیے اپنی ماں کے گھر آئی تھی، مگر مہمان تھے کہ ابھی تک ان کے گھر کا دروازہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ آخری پلیٹ دھو کر مومنا کا تھکن سے اس قدر برا حال تھا، لمبے بالوں کی لتیں چوٹی میں سے نکل کر اب چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں تھکن حلقویں لے رہی تھی۔ باہر لانچ میں لگی گھڑی پر رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت بھی اگر وہ نہ تھکتی تو آفرین تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپس آنے کے بعد ایک دفعہ پھر سب نے کھانا کھایا تھا، پھر چائے کا دور چلا تھا اور یہ سارے کام کرتے کرتے مومنا کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ شکر ہے کچن صاف ہو گیا تھا، صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے، پرابلم نہیں ہوگی۔ گہری سانس لیتے وہ دوپٹے سے اپنے ہاتھ خشک کرتے کچن سے باہر نکلی۔ تم کہاں سو گی مومنا؟ تمہارا کمرہ تو امی نے سدرا اور اس کے شوہر کو دے دیا ہے۔ یہ سدرا سے چھوٹی نائمہ تھی جس نے بڑے اطمینان سے مومنا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میرا کمرہ سدرا اور اس کے ہسبینڈ کو دے دیا تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ اس نے زیر لب نائمہ کا جملہ دہرایا تھا۔ گہری تائرانہ نگاہ اس نے لانچ پر ڈالی جہاں خاندان کے سارے لڑکے اور مرد زمین پر بستر ڈالے سو رہے تھے۔ شاید کڑکتی سردی کے دن تھے، بغیر بستر اور لحاف کے سونا ناممکن تھا، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں کئی راتیں ایسے ہی گزاری تھی جب وہ صوفے پر ٹیڑھی میڑھی ہو کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج تو اس نے ایک نظر لانچ کے صوفے پر ڈالی، وہ بھی خالی نہ تھا۔ مومنا کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیا ضروری تھا کہ ہر تقریب، ہر موقع پر اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلایا جائے؟ لیکن نائمہ خالہ جان سے یہ بھی تو پوچھ کر آؤ کہ میں اب کہاں سوؤں گی؟ چھت پر تو نہیں جا کر سو سکتی نا میں؟ وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اپنا تکیہ اٹھا کر مما کے کمرے میں جاتی نائمہ چڑھ کر پلٹی۔ میں تمہاری نوکر لگی ہوں جو جا جا کر تمہارے پیغامات انہیں دیتی رہوں؟ خود جا کر بول دو۔ نخرے تو اتنے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو۔ یہیں کچن میں بستر ڈال کے لیٹ جاؤ، ایک جھٹکے سے جواب دیتی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ ہاتھ میں موجود اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور مومنا کو پتہ تھا اب وہ اگلے 1-2 گھنٹے تک جاگ کر اس سے اپنے کسی نادیدہ دوست سے بات کرنے والی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سانس لیتی لانچ میں ذرا آگے تک آئی۔ گھر بڑا تھا، نیچے اوپر کئی کمرے تھے، مگر اوپر کے 2 کمرے میں نائمہ اور سدرا کے جہیز کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سدرا کا جہیز تو جا چکا تھا مگر ان کمروں میں اکیلے سونے کی ہمت مومنا کے اندر نہیں تھی۔ یوں بھی دوسری منزل کے متعلق بچپن سے بھی وہ کچھ عجیب ہی باتیں سنتے آئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور مجھے تھکن بھی ہو رہی ہے، وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ خالہ جان کے کمرے میں جا کر سو نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور وہ کمرے میں زیادہ رش پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ باقی اس نے وقتاً فوقتاً سارے کمرے دیکھ لیے، ہر کمرے کا بیت مہمانوں کے قبضے میں تھا۔ زمین پر بستر ڈال کر بچوں کو سلایا گیا تھا۔ آخر خالہ جان نے اتنے مہمانوں کو روکا ہی کیوں ہے؟ وہ چڑ گئی۔ سنو مومنا، امی کہہ رہی ہے تم فردان بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ نائمہ جواب دے کر چلچبر سے اندر کمرے میں گم ہو گئی تھی اور مومنا کے اوپر گویا کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ فردان کے کمرے میں اس کا دل تیزی سے دھڑکا، سرخ پڑ گئی شرم سے نہیں ذلت سے۔ وہ اس شخص کے کمرے میں کیسے جا سکتی تھی جو اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا؟ اس کی منکوح، اس کا شوہر جس کے نکاح میں تھی وہ پچھلے 5 برسوں سے، وہ اس کا نام تک تو لینا گوارا نہیں کرتا تھا اور وہ اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شال ہونے لگیں۔ سو جاتی ہوں جا کر، ویسے بھی کون سا فردان یہاں ہے؟ اسے کس نے بتانا ہے کہ میں اس کے کمرے میں سوئی تھی؟ تیز لب کے آلے میں جلتی وہ فردان کے کمرے میں سامنے آئی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، اندر نیم اندھیرا چھایا تھا۔ مومنا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لائٹیں آن کرے۔ اس کمرے کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، یہ حق کسی نے اسے دیا ہی نہیں تھا، بس زور زبردستی کا ایک نکاح تھا ان دونوں کے درمیان جو کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا۔ پتہ نہیں کب تک مجھے اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرو گے فردان احمد؟ ایک تھکی ہوئی سانس اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 سے بھی آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ مزید کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا پورا دن شدید مصروفیت کا دن تھا، اگر وہ نہ سوتی تو شاید کل بے ہوش ہو ہی جاتی۔ سونا مجبوری تھی۔ تھکے تھکے انداز میں جلدی وہ بیڈ تک آئی۔ کمرے میں گرمائش تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر لیٹی اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا جو پہلے ہی بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔
غنودگی اس پر چھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتی اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے دائیں جانب بولا تھا، کس کی مرضی سے آئی ہو تم یہاں؟ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میری غربت تمہارے لیے صرف حقارت کا باعث ہے۔ میری تو تم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو آج خود چل کر میری باہوں میں پناہ لینے کے لیے آ گئی ہو؟ مضبوط بھاری آواز جس میں نیند کا خمار شامل تھا کانوں کے پاس ابھری تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ فردان احمد اس نے اٹھنا چاہا مگر مضبوط بازوؤں کا شکنجہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حساب برابر کرنے کا وقت مل گیا ہے مجھے بیگم صاحبہ، تو اب مجھے وہ سارے بدلے لینے دو جو پچھلے 5 سالوں سے میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ ساری نفرت جو تم نے مجھے دی ہے وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں مگر صبح ہو تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں گا، بالکل کسی استعمال شدہ چیز کی طرح۔ طلاق کے کاغذات کے ساتھ وہ اس کے کان کے قریب گڑا رہا تھا اور مومنہ کا لہو اس کی رگوں میں جمتا چلا جا رہا تھا۔ فردان احمد اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ جو کچھ مومنہ اور ان کے درمیان ہوا تھا اس کے بعد ان دونوں کا تعلق تھا ہی ایسا، صرف اور صرف نفرت پر مبنی، اور اس نفرت کے درمیان کہیں لو دیتے ہوئے پرانے زخم گونج رہے تھے۔ مومنہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچی۔ خود کو چھڑانے کی اس نے ایک بے بس کوشش کی تھی مگر مخالف طاقتور تھا۔ زندگی اتنی بری ہرگز نہیں تھی۔ مومنہ کی سبز آنکھوں میں آنسو کے علاوہ کبھی شوخی اور چمک بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی ماں زینب بیگم اور ان کی بڑی بہن خولا بیگم کی ایک ہی گھرانے میں شادیاں ہوئی تھیں، سو دونوں کا ہمیشہ کا ساتھ تھا، مگر کمائی کا فرق واضح تھا۔ مومنوں کے والدین روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے تو خولا بیگم اور ان کے شوہر صداقت علی احمد کا بزنس دن بہ دن ترقی کرنے لگا تھا۔ بڑی بہن کے تیور پلٹے تو زینب بیگم نے خاموشی سے گھر میں اپنی حیثیت متعین کر لی، کچن اور بس کچن گھر کے کام کاج، اور خولا بیگم نے رفتہ رفتہ ہر چیز سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ اور اولاد کے معاملے میں بھی خدا ان پر مہربان رہا۔ ایک بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیوں نے ان کی فیملی مکمل کر دی، مگر زینب بیگم کے گھر میں مومنہ کی صورت میں پڑی آئی تو دوبارہ کوئی اولاد ہو ہی نہ سکی۔ سونے پر سہاگا چند سالوں بعد شوہر کے انتقال نے انہیں بری طرح سے توڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، صداقت احمد کے بچے بڑے ہوتے چلے گئے، امیر سے امیر ترین ہوتے چلے گئے، اور زینب بیگم خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی اپنی ہستی کو مٹاتی چلی گئی۔ صرف ایک مومنہ ہی تھی جو ان کا واحد سہارا تھی، مگر مومنہ کی خوبصورتی بھی اس کے لیے مسئلہ تھی۔ نائمہ اور سدرا بس قبول صورت تھیں، اس بات کا بھی خولا بیگم کو ہمیشہ خطرہ ہی رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مومنہ نے اپنی انٹر کی کلاسز ختم کی تھیں۔ وہ کاکول اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارے یہ گھر میں اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ باہر لون میں جا بچا کیٹرنگ والے پھولوں کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، آج مومنہ کا نکاح ہے، صداقت صاحب نے اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ وہ اس سے ریسیو کرنے گئے تھے۔ حیرت ہے مجھے کسی نے بتایا تک نہیں، چچی کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، آخر وہ میری بھی تو کزن ہے۔ فردان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی۔ یہ کون سا کوئی اتنی بڑی تقریب ہے؟ مومنہ کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور میرے جان پہچان میں ایک اچھا شخص موجود ہے۔ میں نے سوچا وقت سے فرض ادا ہو جائے۔ بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود چل بسے ہیں، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ چلو تم اندر آؤ، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے کہہ کر اندر چلے گئے تھے۔ ان کے اندر میں ہلکی سی تلخی تھی۔ فردان نے کندھے اچکائے۔ اچھا تھا کہ وہ تقریب سے پہلے پہنچ گیا تھا، خود وہ بھی اس تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہی تھا۔ اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک دفعہ مومنہ کو دیکھے۔ کافی عرصے سے وہ گھر سے غائب رہا تھا، پہلے تعلیم اور پھر ٹریننگ کے سلسلے میں اس سے شہر آنا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ مومنہ کہاں ہے؟ نائمہ ان سے پاس سے گزرتی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بگڑے۔ مجھے کیا پتہ، یہیں کہیں ہوگی، شاید کچن میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ اس نے کونیوں تک مہندی لگا رکھی تھی، نکاح کی تیاری جو کرنی تھی۔ فردان کو حیرت ہوئی، نکاح مومنہ کا ہے اور مہندی نائمہ نے لگوا رکھی ہے، اور وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں سوچتا کچن تک چلا آیا۔ وہاں زینب بیگم تھکے تھکے انداز میں چولہے پر رکھے مختلف پتیلے چیک کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک ملازمہ برتن بھی دھو رہی تھی۔ چچی جان، مومنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز پر زینب بیگم مڑی۔ 6 فٹ سے نکل
طاقت بلیک جینس کے اوپر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وجیہ لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا؟ ذرا اپ سیٹ ہے۔ یہیں کہیں ہوگی، یا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر اوپر اسٹور میں چھپی رو رہی ہوگی۔ تم بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ ابھی آئے ہو نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر فردان نفی میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی الجھن سوار ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے قلق کر رہا تھا۔ مومنہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا۔ ایک دفعہ اسٹور میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا تھا۔ اوپر کی منزل پر آخری سرے میں ایک اسٹور بنا گیا تھا جہاں سدرا اور نائمہ کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیگر بھی کئی سامان تھا۔ اسٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بے اختیار تھٹکا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مومنہ، تم یہاں ہو کیا؟ اس نے ہلکی سی آواز دی۔ یہاں تک کہ تو وہ چلایا تھا، لیکن اب ہلکی سی جھجک اڑے آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے نہیں ملا تھا اور آج تو اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا تھا کیا؟ یوں بھی دلہن کا تو خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بلا وجہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا۔ اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھم گئی تھی۔ فردان پھر رکا نہیں اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا تھا اور اب وہ اس کے واری سبکے جا رہی تھی۔ کیا مومنہ اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتا کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اماں جان سے پوچھا تھا۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ ارے خوش کیوں نہیں ہوگی؟ لڑکیاں تو ویسے بھی شادی کے نام پر خوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں، ہر پرچے میں فیل ہو رہی ہے۔ بڑی مشکل سے کہہ سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا ہے، اسی لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا رشتہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسا رشتہ نہیں ملے گا۔ اماں جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح کے تقریب کی تیاریاں چلتی رہیں۔ وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ تو شام تک جس وقت لڑکے والے بارات لے کر ان کے گھر پہنچے، کوٹھی کو مکمل طور پر سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ نے مومنہ کے لیے پسند کیا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی فردان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جس کی عمر تقریباً 45 سال کا وہ لڑکا جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا۔ شیروانی کے اوپر گلے پہنے وہ پراعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے سرخ دانت دکھائی دیے جا رہے تھے۔ فردان کو کراہیت سی محسوس ہوئی۔ بابا جان، آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ملا آپ کو مومنہ کے لیے؟ اس کی بات پر صداقت احمد اس کی طرف گھومے۔ ارے بس کر دو یار فردان، کون سا مومن ہے؟ تمہاری بہن ہے جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ میری بھتیجی ہے، میں جہاں مرضی اس کا رشتہ کروں۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی دکان ہے اس لڑکے کی اور اچھا کھاتا پیتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے، مگر فردان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی تھی۔ لڑکے کے گھر والے انتہائی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ تیز میک اپ اور بھڑکتے ہوئے لباس میں ملبوس ان کی خواتین ہر چیز کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی کو لا کر بٹھایا گیا تو صداقت صاحب نے حکم دیا، جاؤ مومنہ کو لے آؤ۔ انہوں نے سدرا اور نائمہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مومنہ کو تھامے ہوئے باہر لائی۔ فردان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے جالی کا خوبصورت گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا۔ اس کا نکاح کا جوڑا ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ جوڑا خوبصورت تھا، مگر وہ خود کیسی لگ رہی تھی فردان اندازہ نہ کر سکا۔ اسے لا کر سجے سجائے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ رک جائیں مولوی صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ میرا بھائی تو بولا صاحب یہ لوگ اپنی لڑکی اسے دے رہے ہیں، مگر مزید کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی کی تھی۔ فردان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ، جو اس طرح سے آپ نے نکاح کے درمیان سے ٹوکا ہے؟ فردان کو برا لگا تھا جب ہی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے یہ لوگ انتہائی زہر لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی کروفٹ سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ گاڑی کی ضمانت دے دے تو نکاح ہوگا، ورنہ ہم بھی بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔
پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سارے مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ فردان کا رنگ سرخ پڑا، بے اختیاری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے بابا جان؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگوں میں رشتہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو یہ دکھنے میں بھی اچھے نہیں لگ رہے، اور اوپر سے ان کی باتیں سنے۔ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ صداقت صاحب نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی، لے لینا تم لوگ گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنے والی تھی۔ ابھی تم لوگ نکاح کے وقت گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دولہا اور دولہے کا بڑا بھائی دونوں خوش ہو گیا تھا۔ خواتین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ کہنا ہے۔ دولہے کے 5 بہنوں اور اس کی ماں کے لیے سونے کے کنگن بھی ہمیں چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں نکاح سے پہلے بنوا کر دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا اب تو؟ آپ بھی آرڈر کریں، گھر پہنچ جائیں گے سارا سامان۔ دولہے کی ماں جلدی جلدی بول اٹھی تھی۔ فردان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ بس بہت ہوا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے۔ بہت ذرا ان کے طور پر تو دیکھیں، آخر مومنہ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں صداقت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ارے مسئلہ تو ہوگا نا تمہارے گھر کی لڑکی میں، جبھی تو ہمارے بھائی کو پسند کیا ہے، ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی اور میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی جوڑ ہے یا نہیں۔ نہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپنے کو تیار ہیں۔ کہیں مکالا کر لیا ہوگا لڑکی نے، تب تو آپ قربانی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں۔ تو بھائی ہم تو قربانی ایسے دیں گے نہیں، مناسب رقم ملے گی تو ہی تمہاری لڑکی بیاہ کر لے جائیں گے ہم، ورنہ ایسی کنگھی اپنے گھر میں کون لے کر جاتا ہے؟ تو لے کر، بڑے بھائی نے یکلت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ فردان نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا جبڑا توڑتا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا۔ ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ فردان کی نگاہ اس پر پڑی جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو تھے، اور چہرے پر ایسا خوف اور بے یقینی تھی جسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار اور اس کے وجود پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ وہ ایسے لوگوں کے منہ سے جنہیں کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہ کرتا۔ بکواس بند کر، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی مومنہ کو دیکھ سکا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ فردان کی ایک دم پلٹا تھا، اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ یکدم کہرام مچ گیا تھا۔ بس کرو فردان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صداقت صاحب نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہیں بابا جان، بس بہت ہو گیا۔ مومنہ میری بہن نہیں، لیکن وہ اس گھر میں لڑکی ہے، اور میں اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا۔ تم سب یہاں سے نکلو۔ مومنہ کا رشتہ تو کیا، اس کا ایک بال بھی نہیں دوں گا میں تمہیں لوگوں کو۔ وہ ایک یکدم گرج کر ان سب کی جانب مڑا تھا۔ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دولہا بھی گھبرا کر اٹھا۔ بس کر دیں بھائی جان، اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، پہلے تو کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، اب آپ خواہ شرطیں تو نہ بڑھائیں۔ وہ گڑگڑا رہا تھا، مگر اس کا بڑا بھائی مکہ کھانے کے بعد مزید بھبر گیا تھا۔ ارے ہمیں بھی نہیں چاہیے ایسی لڑکی، رکھو تم اپنے پاس، یہ گناہ کی پوتلی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا، مگر فرحان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھونسلا اسے جڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ناک سے نکلے۔ سیکیورٹی گارڈز کو فردان نے آوازیں لے کر بلا دیا تھا۔ صداقت بیگم اور خولا بیگم نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس نازک سی لڑکی کے آنسو بھری آنکھیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس نے ان سب کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا تھا۔ مہمان رخصت ہونے لگے تھے۔ ان میں شادی کرا گھر خاموشی اور سناٹے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے فردان؟ ذرا سا آپ نے غصے پر قابو پا لیتے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ملا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مومنہ ہنوز وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس نمائشی کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، اتنی ناکامی ہے یہ۔
اور اب تو اس کی بارات آ کر واپس چلی گئی ہے، اب کون بھلا اسے اپنائے گا؟ خولا بیگم نے انتہائی تلخی بھری انداز میں کہا تھا۔ فردان نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ مومنہ کے پیچھے مجرم بنی کھڑی زینی بیگم نے خاموشی سے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ فردان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دل تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی کرنا تھا۔ میں کروں گا مومنہ سے نکاح، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ نکاح پڑھائیں مولوی صاحب، وہ دو توق انداز میں کہتے مولوی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنہ نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا آسمان سے زمین پر گری تھی اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا، اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث۔ خولا بیگم کو تو جیسے دوہرا سا پڑ گیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر فردان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں، یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ مولوی نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ زینب بیگم نے اپنے آنسوؤں کو تشکر کے آنسوؤں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھی۔ نائمہ سدرا کی کم صورتی دیکھتے ہوئے ان کی بہن نے مومنہ کا رشتہ جلد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو رشتہ اس کے لیے پسند کیا تھا وہ کسی صورت بھی مومنہ کے لائق نہیں تھا۔ نہ تو مومنہ میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ظلم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے، مگر حالات خود بخود پلٹ گئے تھے۔ وہ خدا کا اتنا شکر ادا کرے جتنا کم تھا۔ مومنہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر سدرا کو کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی اور پیر پٹکتے اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ مومنہ، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ زینب بیگم نے ہاتھ بڑھا کر مومنہ کو اٹھا لیا تھا۔ اس کا سر قدر بلند نظر آ رہا تھا۔ خولا بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فردان، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ یہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم میری بات سنتے کہاں ہو؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ ساری سرگوشیاں، سارے نفرت بھرے جملے مومنہ نے سنے تھے۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ دونوں اطراف سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا۔ وہ ماں کے ساتھ جلدی اندر آ گئی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کو تو پتہ ہے خالہ جان مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ پوری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فردان کے کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ دلہا کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر ہی دلہا بن گیا تھا۔ زینب بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھا۔ بیڈ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے آہستگی سے انہوں نے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہمسفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا، جو حسن میں یکتا تھی اور آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی، مگر قسمت تو دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اس کے لیے ایسی آزمائش لانے والی تھی جہاں سے نکلنا مومنہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ مومنہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ارے اتنا کمفرٹیبل ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو۔ اب ہماری شادی کوئی نارمل شادی تو ہے نہیں کہ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی بندوبست کیا ہوگا۔ امید ہے تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا بیٹھ کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مومنہ نے ہلکا سا خود میں سمٹ کر رخ دوسری جانب کھڑا۔ فردان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، طریقی تو ویسے بھی وہ اس کے قریب کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا وہ ہمدردی میں کیا تھا اس نے، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کمرے میں آیا تھا؟ فردان خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو مومنہ، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی میں یہ سب بہت اچانک ہوا ہے، اور میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تمہیں اس رشتے کو قبول کرو، اور جب تم مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم مزید کچھ سوچیں گے۔ فردان نے آہستگی سے اس کا حنائی ہاتھ تھاما۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تم میز ہو کر سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ مومنہ جانتی تھی اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ صرف اسے کمفرٹیبل نہیں
انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرکے کمرے سے چلا گیا تو مومنہ نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ہنوز موجود تھی۔ وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے مومنہ کا دل اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہوں۔ اس شخص سے شادی کرتے وقت جو میرے دل کی حالت تھی وہی اکثر بدل چکی تھی۔ وہ سرگوشی کے عالم میں خود سے مخاطب تھی، مگر اندر کہیں خوف بھی زیادہ سی تھا۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، اور چاچا نے تو اسے ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کی ماں کی اور اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی، یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی کے طور پر اسے کیسے قبول کرنے والے تھے؟ مگر کچھ تو تھا جو اسے خوش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا، فردان کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کاش وہ میرے سجے سنورے روپ کی کوئی تعریف ہی کر دیتے۔ اپنی سوچوں پر سر جھٹکتی ہوئی جلدی سے واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ نہا دھو کر چینج کرکے وہ باہر نکلی تو اسے جھجک سی آئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی دفعہ وہ کہیں اور رات گزارنے والی تھی۔ خامخواہ میری وجہ سے نہ جانے کہاں خوار ہو رہے ہوں گے، مجھے انہیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کوچ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح بالکل معمول کے مطابق تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فردان واپس آ چکا تھا۔ خالہ جان اسے کسی کام سے بھیج رہی تھی، ساتھ میں ایک لمبی لسٹ بھی تھما رہی تھی۔ اب رات میں سب مہمانوں نے آ جانا تھا۔ حال تو ہم نے ولیمے کا بک کروایا نہیں، گھر میں ہی ولیمے کی دعوت کر لیتے ہیں، اس لیے یہ سب سامان لا دو، خالہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑا فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے آہستگی سے پاس جا کر سلام کیا تھا۔ خولہ بیگم چونکی چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے اسپاٹ ہوئے، مگر انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا۔ تم باہر کیوں آ گئی ہو؟ کمرے کے اندر جا کر بیٹھو، شام میں تمہارے ولیمے کی تقریب ہے۔ مومنہ کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ کتنی آسانی سے سب ہو گیا تھا، انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ نائمہ اور سدرا کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے۔ وہ دونوں اس سے اللہ کے واسطے کا بیر رکھتی تھیں، مگر پھر بھی نائمہ 1 گھنٹے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے تھے، تم ایسا کرو جلدی سے نہا کر ریڈی ہو جاؤ، یہ والا ڈریس پہن لو، امی نے کہا ہے، اور اب ہاں کوئی نخرہ مت کرنا۔ نائمہ نے ایک جوڑا بیڈ کے اوپر رکھتے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مومنہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نائمہ کیا تم لوگ خوش ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ نائمہ نے کندھے اچکائے۔ فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے واش روم جاؤ، اور ہاں نہا کر آنا، بہت گرمی ہے اور تمہارے میں سے اس محل بھی آ رہی ہے۔ نائمہ نے ناک چڑھا کر کہا تو مومنہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے صبح تو شاور لیا تھا، مگر وہ فی الحال کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے نہا دھو کر فریش ہو کر باہر نکلنے میں، اور جس لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کمرہ جہاں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس کمرے کے بیڈ پر ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا، شرٹ لیس، صرف ٹراؤزر پہنے۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی۔ لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بری طرح سے گھبرائی اور تبھی دہاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ وہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے مومنہ؟ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی؟ دن دہاڑے یہ سب بھائی کے کمرے میں تم نے اپنے عاشق کو بلا لیا، اور وہ بھی اس حال میں؟ یہ سدر کی آواز تھی جو یکدم چلا کر بولی تھی۔ مومنہ کو تو زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ کھلے دروازے سے سدرا کے پیچھے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ فردان تھا، جس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر سرخی پھیل رکھی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا لڑکا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بلایا تھا۔ اس نے بولا کل رات میرا شوہر گھر سے چلا گیا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا، تڑپ رہی تھی، اسی لیے میں اس کے بلانے پر چلا آیا۔ بس 1 گھنٹہ ہی تو رہا ہوں میں اس کمرے میں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ڈھیٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ مومنہ نے لڑکھڑا کر باتھ روم کی چوکھٹ کو تھاما۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تھا کون؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ کمرے میں ایک چیخ و پکار مچی تھی۔ گھر بھر میں آئے ہوئے مہمان اب کمرے کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فردان کو لگا جیسے اس نے اپنے کانوں سے سب کچھ غلط سنا ہے، مگر جو وہ دیکھ رہا تھا وہ سامنے تھا۔ ایک اجنبی اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی نہا کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی۔ کل رات کا پہنا گیا مومنہ کا لباس بے ترتیب انداز میں بیڈ اور زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ لڑکے کی شرٹ بیڈ پر اتر کر
پھینکی گئی تھی۔ فردان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ کوئی ری ایکشن دینے کے لائق بھی نہ رہا تھا۔ چاچا جان چلا کر سیکورٹی گارڈز کو بلا رہے تھے جو اندر آ کر اس لڑکی کو مار پیٹ رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جو لگ چکا تھا۔ کوئی مومنہ کی لعن طعن کر رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ مگر وہ تو مٹی کا ڈھیر بنی زمین پر بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی مگر وہ جانتی تھی صفائی دینا بیکار ہے۔ یہ سارا جھیل بلاندر تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے مان گئی کہ سب نے اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ لوگ جو اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ اسے اپنے فردان کی دلہن بنتے دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کیسے خود کو اتنا خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں زینب بی بی داخل ہوئی تھی جن کے قدموں میں آوازیں لڑکھڑاتی وہ انہیں دیکھ کر تڑپ کر اٹھی تھی۔ پلیز میرا یقین کریں امی، سب کو بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ وہ بامشکل بول رہی تھی، آنسوؤں سے اس کی آواز بھی کی جا رہی تھی۔ زینب بیگم نے دھندلائی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کا وجود سرد پڑنے لگا تھا اور ان میں پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ امی، مومنہ کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا تھا۔ زینب بیگم زمین پر پڑی تھی۔ ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جمع تھا اور ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ چلا رہی تھی، مر گئی، ساکت وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا جو جواب دیتا۔ وہ مر چکی تھی۔ بیٹی کی اس بدنامی نے انہیں ختم کر ڈالا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک محنت سماجت کرتی رہی، ماں کو ہسپتال لے جانے کا کہتی رہی، تب جا کر ایک مرد ملازم کمرے کے اندر آیا تھا۔ زینب بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے وہ انہیں ہسپتال لے گیا۔ مومنہ روتی بلکتی ان کے ساتھ ہی گئی تھی مگر نتیجہ بالکل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ ڈاکٹرز نے زینب بیگم کے مردہ وجود کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں گزرے کافی وقت بیت چکا ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے ایک ہی پل میں سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے سارے رشتے، اپنا مان، اپنا یقین، اپنی عزت، اپنا کردار، اور وہ شخص اس نے اس کا یقین ہی نہیں کیا تھا جس نے کل سب کے بیچ میں اسے اپنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ تو اسے بھی نہیں جانتی تھی۔ ماں کی لاش کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ نکالو اسے باہر، اس جیسی بدکردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، منحوس ہے، یہ دن دہاڑے ہمارے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے، بدکردار عورت۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، پھر انہوں نے بے بس نہ کی مکے تھپڑ لاتے۔ کیا کچھ تھا جو انہوں نے مومنہ کو نہ مارا؟ کسی نے انہیں نہیں روکا تھا۔ نائمہ اور سدرا اطمینان سے دور بیٹھی سارے تماشے کا لطف لیتی رہی تھیں۔ جب خالہ جان مار مار کر تھک گئی تو اٹھ کر اندر چلی گئی تھیں۔ ملازمین نے بھی زینب بیگم کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور ملازمین نے ہی ان کی لاش کو سپرد خاک کیا۔ گھر میں سے کسی نے ان کا جنازہ اٹھانے کی توفیق محسوس نہیں کی۔ وہ یوں ہی برآمدے میں لگے ستون کے سہارے چپ چاپ بیٹھی رہی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی تو سب سے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیسی بدکردار بے حیا بیٹی ہے، ماں کو ہی نکل گئی۔ سنا ہے اپنے عاشق کو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ اس سے سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی کہ وہ ڈیڑھ منتی سنتی رہتی، دن شام میں بدلا اور شام رات میں۔ وہ وہاں سے نہ ہلی، کسی نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے اکڑتے ہوئے وجود کو اٹھاتے اپنے پرانے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کی حیثیت متعین کر دی گئی تھی، یہ گھر والے کبھی اسے نہیں اپنائیں گے۔ مگر وہ یہاں سے جائے گی کہاں؟ اس کے پاس تو جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اپنے بیڈ پر گرتے وہ زینب بیگم کی چادر کو دونوں باہوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی تو خولہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنا مسکراتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کہاں بھیجا ہے اس منحوس کو؟ کہنا تھا چھت پر جا کر سو جائے۔ کون سا اپنی عزت کا ڈر پڑا ہے جو کھلا آسمان تلے نہیں سو سکتی ہو؟ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نائمہ ہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فکر مت کریں امی، آج اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ خواہ اس کا نام لے لے کر رکھنا، خون جلاتی رہتی ہیں۔ کل فہد کے گھر والوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جیسے ہی اس طرح کی شادی ہوگی آپ میری شادی کی بات کریں گی۔
ان کے ساتھ میں بہت محبت کرتی ہوں فہد سے، اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی امی رشتہ لے کر آئیں تو آگے وہ مومنہ کی صورت ان کا نظر آ جائے۔ گوری چمڑی کے آگے ہر کوئی ریچھ چاہتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کر صبح بھائی اسے گھر سے باہر نکالیں گے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطمینان سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ خولہ بیگم نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ فردان، وہ کب آیا؟ فردان گھر میں ہے کیا؟ اور کیا تم نے؟ خولہ بیگم حیران ہو اٹھی تھی۔ نائمہ نے جو بجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دیں امی، پرانی فلموں کے ہیروئن نہ بنیں۔ فردان بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا فردان بھائی کو کتنی نفرت ہو گئی ہے مومنہ سے، اور آج جب وہ خود ان کے کمرے میں گئی ہے تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی اس کی۔ اب صبح اٹھتے ہی فردان بھائی اسے طلاق دے کر گھر سے نکالیں گے، اور اس کے بعد اس گھر میں اس کا منحوس وجود بالکل ختم۔ مہمانوں کے سامنے ایک دفعہ پھر بے عزتی ہوگی۔ اس کی بچپن کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی میری۔ وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے وہ مطمئن انداز میں لیٹ گئی تھی۔ خولہ بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے آلے میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ جو بساط انہوں نے بٹھائی تھی اب اسے ان کی بیٹیاں چلاتی تھیں۔ جتنی نفرت ان کو خود مومنہ سے تھی اتنی ہی نفرت ان کی دونوں بیٹیاں بھی مومنہ سے کرتی تھیں۔ وہ جو بھی کرے مجھے کیا؟ آخرکار ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کندھے اچکا کر وہ نائٹ کریم اپنے منہ پر ملنے لگ گئی تھی، اور ان سے چند کمرے کے فاصلے پر مومنہ نے اپنی سسکیاں لبوں میں دبائی تھیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کمرے میں، مجھے نائمہ نے کہا یہاں آنے کا۔ اس نے اپنے آپ کو فردان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو میں بھینچ کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر پٹکا۔ کیوں میری غربت ناگوار گزرتی ہے؟ اور جو کچھ تم نے اس روز کیا وہ میرے نکاح میں تھی تو میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، ایک لمحے میں چھوڑ دیتا میں تمہیں۔ میں نے تو تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بوڑھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرا منہ کالا کر دیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اچک تھی۔ مومنہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ بامشکل بولی تھی۔ اس کی آواز مضبوط نہ تھی۔ فردان نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اور تمہیں ایک نارمل بھی ابھی کی زندگی گزاریں گے؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلنے والی ایک بیکار اور لڑکی سے شادی کے لیے منتخب کرنے ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل درست تھا، بتایا تھا مجھے امی جان اور بابا جان نے کہ تمہاری حرکتیں مناسب نہیں، اسی لیے تمہارے لیے وہ بوڑھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا، اور اب دیکھو تم میرے نام سے منسلک ہو۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم حلق کے بل چلایا تھا۔ مومنہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اور ہاں، اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی طلب ہو رہی ہے تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو، ایک دفعہ پھر میرے پاس اپنی کوئی امید لے کر مت آنا۔ وہ دو توک انداز میں بولتے بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گیا تھا۔ مومنہ کو ذلت اور سبقت شدت سے احساس ہوا، آنکھیں نم پڑنے لگیں۔ وہ الٹے قدم اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر لانچ میں سوئے ہوئے کئی لوگ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ مومنہ کے گال سرخ پڑنے لگے۔ ذلت اور اہانت نے اسے پہلے بھی کئی مرتبہ سہی تھی، اب کوئی سی نئی بات تھی۔ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیوں کی سمت بھاگتی چلی گئی تھی۔ یہ راہ تو اسے جیسے اب کاٹنی ہی تھی، کوئی جائے بنا نہیں تھی۔ اس کا کمرہ تھک چکا تھا، اور جس کمرے سے وہ نکل گئی تھی وہاں دوبارہ داخل ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ریکنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں پر سر ٹکاتے مومنہ نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی تھی۔ صبح وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ گھر بھر کے جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اسی نے بنایا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی جب اس نے نائمہ کو بلائے انداز میں پورے گھر میں پھرتے دیکھا۔ نائمہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یہ تو 12 بجے سے پہلے جاگتی نہیں۔ وہ حیران تھی۔ مہمان ناشتے کے بعد رخصت ہو جانے تھے، سو اس نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ امی کچھ بھی توقع کے مطابق بھائی ابھی تک اپنے کمرے میں اور سو رہے ہیں۔ محنت جان بوجھ کر
रात को मोमना को इनके कमरे में भेजा था ताकि वो एक दफ़ा फिर गुस्सा हो जाए और घर छोड़ दे। मैं नहीं चाहती जब फ़हद की अम्मी अबू रिश्ता ले आएँ तो भाई यहाँ मौजूद हों। आपको पता है ना इनकी आदत। वो बहुत अजीब चिढ़े हुए अंदाज में बोल रही थी। खौला बेगम ने चिलचिलाए अंदाज में अपनी बेटी को देखा। अरे भाई, क्यों सर पे सवार कर रही हो? बुलाओ इस लड़के को जहाँ जिसके लिए अतवाली हो जा रही हो। तुम्हारे भैया ने वैसे भी मुझे कह दिया है कि जहाँ चाहो मैं तुम्हारा रिश्ता कर सकती हूँ। कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने नाइमा को झुठलाकर कमरे से बाहर भेजा था। मोमना नाश्ते के छोटे बर्तन लॉन्च में से इकट्ठे करके किचन में ले जा रही थी। बड़ी मैडम बनी फिर रही है। बताती हूँ अम्मी को, रात फरदान भाई के कमरे में घुसकर सोई थी तुम। अपनी हैसियत तुम्हारी औकात से बाहर निकल रही हो तुम। पिछली बार जो कुछ किया था वो भूल गई जो एक दफ़ा फिर फरदान भाई के कमरे में होने की कोशिश कर रही हो। वो नफरत भरे अंदाज में अपना गुस्सा मोमना पर उतारती रही। वो हैरत से इसका मुंह देखती बर्तन लेकर पलट गई थी। जवाब देने की इसमें हैसियत ना थी और मामला क्या चल रहा था इसके फरिश्तों को भी खबर ना थी। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो मोमना ने खामोशी से सफाई का काम संभाल लिया था। एक काम वाली आती थी जिससे कहकर काम करवाते मोमना का हलक सूखने लग जाता था। नतीजा आधे से ज़्यादा काम इसे खुद ही करना पड़ता था। इस वक्त भी वो सारी सफाई कर अभी फारिग हुई थी जब डोरबेल एक दफ़ा फिर बजी थी। कुछ मेहमान आए थे। मोमना ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। कुछ लोग अंदर दाखिल हुए मगर इससे पहले कि वो इनसे सवाल जवाब करती, अंदर से नाइमा यकदम लपक कर आई थी। अरे आंटी अंकल आए आप लोग। अम्मी आप लोगों को कहीं इंतज़ार कर रही हैं। वो इतनी खुश इखलाक पहले कभी ना थी। मोमना ने हैरत से इसकी सिमत देखा और तभी तो बूढ़े मियाँ बीवी के पीछे एक जवान लड़का घर के अंदर दाखिल हुआ था। मोमना ने सरसरी सी निगाह इसके चेहरे पर डालकर दुपट्टा अपने सर पर लिया था मगर वो जहाँ की तरह रह गई। वो चेहरे, वो आंखें, वो बाल वो कभी नहीं भूल सकती थी। ये वही शख्स था, वही लड़का जो इस रोज़ इसके कमरे में बैठा था शर्टलेस और जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि मोमना ने इसे अपने कमरे में बुलाया है। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। लड़का से अंदाज में इसे सलाम करके अंदर बढ़ गया था जैसे इसे मोमना से कोई सरोकार ना हो। मगर वो तो ज़मीन के अंदर गिर चुकी थी। बेशक लड़के ने अपने चेहरे में काफ़ी तब्दीलियाँ कर ली थी। पिछली बार जब वो इसके घर में था, जब वो क्लीन शेव था, बाल बिल्कुल छोटे से थे और दरमियान में 5 साल भी तो थे। 5 साल गुजर चुके थे। इसका जिस्म पहले की निस्बत भरा भरा हो गया था। इसने दाढ़ी रखी थी और खूब लंबे लंबे बाल छोड़े थे। रंगत पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा साफ हो गई थी। वो पहचानने में नहीं आ रहा था मगर इसने जिस लड़की की ज़िंदगी पर बात की थी वो ये चेहरा कैसे भूलती। नाइमा ने बेतकल्लुफ़ी से लड़के को कंधे से ठोका दिया था। मोमना का सांस इसकी हालत में ही कैद हुआ। करिया आपस में मिलने लगी थी। कौन था वो लड़का? और इस रोज़ कि इसने इसे फरदान के कमरे में लाकर बिठाया था। नाइमा, सिद्रा, खौला बेगम, ये सब लोग इससे नफरत करते थे। यह बात तो वो अच्छी तरह जानती थी। तो फिर वो इतनी अनजान कैसे बन गई? अखराज तक वो ये क्यों ना समझ पाए कि ये ट्रैप किसका था? वो नाइमा के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। साफ झलक रहा था कि नाइमा और लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, अलबत्ता लड़कों वालों ने ये इकरार नहीं किया था। वो गरीब सी फैमिली से थे मगर बातों बातों में इन लोगों ने साफ कह दिया था कि लड़का अगर घर दामाद भी रहना चाहे तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं। और नाइमा की माँ को तो यही चाहती थी। सदाकत साहब को सवाए मेहमानों के सामने बैठे के और कुछ नहीं आता था। उन्होंने तो इस लड़के को पहचानना भी ना था। मोमना को चाय लेने का ऑर्डर मिल चुका था। कपकपाते हाथों से चाय कपों में अंधेलते वो लॉन्च में चली आई। दिल था के दुबे चला जा रहा था। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्या आपको हमारे लड़के का रिश्ता मंजूर है? उन्होंने खौला बेगम से पूछा तो खौला बेगम ने सर हिलाया। हाँ हाँ भाई, सोचने की क्या ज़रूरत है? जब लड़का हमारे अपने ही घर में रहेगा तो हमें अपनी बेटी इसे देने में क्या तकल्लुफ़ है भला? मोमना ने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। फरदान कहाँ है था? इसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। काश वो यहाँ होता। वो ज़ेर्क आदमी था, ज़हीन भी था। शायद वो इस लड़के को पहचान लेता। वो कि इस रोज़ वो इसे देखते साथ ही अजीब से अंदाज में ज़मीन पर बैठा चला गया था। शायद सदमे के ज़ेरे असर वो दोबारा उठा ही ना था जब तक सिक्योरिटी के आदमियों ने इस लड़के को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। शायद इसे याद हो कि वो बेचैन हो रही थी। मोमना, देहान कहाँ है तुम्हारा? देखो सारी चाय गिरा रही हो तुम। खौला बेगम के डांटने पर वो यकदम जैसे होश में आई थी। इसे इस लड़के की निगाहें खुद पर जमी हुई महसूस हो रही थी। तुम जो यहाँ से हर जगह मुंह उठाकर आ जाती हो। रानी को भेजना मुलाजमा
ہو لیکن اوقات سے باہر نکل آتی ہو۔ نائمہ نے سب کو جتایا تھا کہ وہ گھر میں ایک معمولی ملازمہ ہے، وہ وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ نائمہ مہمانوں کے ساتھ بزی تھی۔ اس لمحے مومنہ نے ایک بڑا کرا فیصلہ کیا۔ وہ دودھلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نائمہ کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ایک موقع ملا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، چاہے اس کے بعد اسے کچھ ملتا یا نہ، مگر وہ بے گناہ ہی تو ثابت کر ہی سکتی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے سامنے ٹیبل پر پڑا نائمہ کا موبائل اٹھایا۔ نائمہ نے کئی دفعہ اس کے سامنے اپنے موبائل کا پاس ورڈ کھولا تھا، اسے پاس ورڈ اچھے سے آتا تھا۔ پاس ورڈ انٹر کرتے اس نے نائمہ کے موبائل کی گیلری، وہاں کئی تصویر تھی اس لڑکے کے ساتھ، نئی تصویر، پرانی تصویر۔ مومنہ گیلری میں پرانی تصویر نکالتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا پرانا حلیہ سامنے آتا گیا۔ وہ دونوں 5 سال پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ کئی تصاویر میں نائمہ کافی حد تک لڑکے کے قریب تھی۔ وہ پہلے کالج میں ایک ساتھ تھے اور اب یونیورسٹی میں۔ یقیناً نائمہ نے اس روز اسے گھر بلایا تھا۔ مومنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چند تصاویر سلیکٹ کی۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ پرانی تصویر جس میں ان لڑکے کا چہرہ واضح تھا، مومنہ نے تصویر فردان کے نمبر پر نائمہ کے موبائل سے ہی سینڈ کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آج صبح جس وقت فردان گھر سے باہر نکلا تھا، اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ ملازمہ کے کمرے کی صفائی کا کہتے وقت اس نے خاموشی سے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دراز میں ڈال دیا تھا۔ فی الوقت یہ تصویر اسے ملنے والی نہیں تھی اور یہی وہ چاہتی تھی۔ تصویر کے ساتھ اس نے واٹس ایپ اور میسیجز میں پرانے چیٹس کھولے۔ ان دونوں کی آپس میں لمبی لمبی باتیں تھیں۔ ان دونوں میں مومنہ کا ذکر بھی تھا۔ کہیں تمہارا بھائی مجھے پہچان تو نہیں لے گا؟ لڑکے نے نائمہ سے کل رات کو ہی سوال کیا تھا، جس پر نائمہ نے زوردار انداز میں کہکا لگایا تھا، بھائی اپنے ہی صدموں میں کمرے میں ہیں، دیکھ لینا، امی انہیں کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے ہی نکال دیں گی۔ جب تم لوگ آؤ گے تب بھائی موجود ہی نہیں ہوں گے۔ بھائی کو تو عین ٹائم پر تم سے ملاقات کروائی جائے گی، اور ویسے بھی وہ تمہیں اب نہیں پہچانیں گے۔ کافی پرانی بات ہو گئی ہے نا؟ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے ارمانوں کی لاش پر اپنا محل تعمیر کر رہی تھی اور کس کو بھنک تک نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے مومنہ کا دل اجاڑ دیا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب نئی زندگی سجانے جا رہی تھی۔ باہر ہوتی اٹھ پر گھبرا کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا۔ فردان کو بھیجی جانے والی تصویر کا ریکارڈ مٹا چکی تھی۔ وہ جس وقت وہ کمرے سے نکلی، نائمہ ہنستی مسکراتی اسی طرح آ رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اسے آرڈر کرتے وہ کمرے میں جا گھسی۔ مومنہ سر ہلا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس وقت اب فردان کا انتظار تھا۔ اس کا انتظار طویل ثابت ہوا تھا۔ وہ شام ڈھلے گھر میں داخل ہوا۔ مومنہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے وہ خولہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مومنہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ میں طلاق کے پیپرز بنوا دیے تھے۔ میں مومنہ کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے کاغذات سامنے میز پر رکھے تھے۔ خولہ بیگم نے بیزاری سے کاغذات دیکھے۔ ہاں کر دو، نکاح کرنے کی جلدی بھی تمہاری ہی تھی، کہا بھی تھا کسی اچھے گھرانے کی بیوی لاؤں گی۔ اچھا سنو، آج نائبہ کے رشتے والے آئے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، میں نے حامی بھر دی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی تھی۔ وہ سر ہلاتا پلتا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مجھے ڈیٹیلز بتائیے گا۔ میں ایک کپ چائے بنوا دے۔ وہ کمرے سے نکلا تو خولہ بیگم نے کچن کی سمت منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ مومنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کا ساتھ دے گا یا ایک دفعہ پھر اس پر شک کرے گا؟ کیا وہ ایک دفعہ پھر ہنگامہ تو نہیں کھڑا کر دے گا؟ وہ شاید بے چین تھی۔ نامعلوم اس نے کس طرح چائے بنائی، جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر دوبارہ خولہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ مومنہ لڑکھڑاتے قدموں سے چائے کی پیالی تھامے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کو بھیج دینا تھا، تمہیں تو بہانہ چاہیے فردان کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اب چاہیے یہاں رکھو اور جاؤ۔ خولہ بیگم نے اسے حکم دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ نائمہ کے لیے آج ایک رشتہ آیا تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی۔ وہ لوگ ہر داماد بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ اپنی دائیں میں آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ ذرا لاپرواہی نہ ہو، بیگم بات کرنے جا رہی تھی۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ موبائل نظروں کے سامنے کیے وہ اسکرین پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم کیوں یہاں بت بنا کھڑی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے، خولہ بیگم نے اسے بری طرح سے جھڑکا۔ مومنہ بری طرح سے
घबराई। एक इंतहाई मायूसी भरी नज़रें इसने फरदान की तरफ डाली, जो बेतासुर अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा था। क्या इसने मेरी भेजी हुई चैट्स नहीं देखी? क्या इसने वो तस्वीर नहीं देखी? क्या इसने इस लड़के को नहीं पहचाना? मोमना की आंखों में आंसू उतर आए थे। हाँ, इसने नहीं पहचाना। मैं एक दफ़ा फिर हार गई। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ पलटी थी। क्या यही वो लड़का है जिसका रिश्ता आज नाइमा के लिए आया? मोमना ने इसकी आवाज़ अपने हुक्म में सुनी। इसने बेयकीनी से रुख मोड़ा। वो मोबाइल खोला बेगम के सामने किया। इन्हें एक तस्वीर दिखा रहा था। खोला बेगम के चेहरे का रंग तेजी से बदला। हाँ, यही है, मगर यहाँ तो उन्होंने जुमला दांस्ता अधूरा छोड़ दिया था। शायद इनसे कुछ बोला ही ना गया। फरदान गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। हाँ, ये बहुत पुरानी तस्वीर ना, शायद बात अच्छे साल पुरानी। ज़रा गौर से देखिए, इसमें ये लड़का बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा इस रोज़ मेरे कमरे में बैठा हुआ था, शर्ट से बेनियाज। इस रोज़ अगर ऐसा ही था तो फिर आज आप इसका रिश्ता नाइमा के लिए क्यों कबूल कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं, या फिर आप शुरू दिन से वो सब जानती थी जो मुझसे छुपाया गया? वो तल्ख लहजे में बोलता माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया था। खौला बेगम के पसीने छूटे। अरे, तुम्हें फिर किसी ने ही पट्टी बढ़ा दी। यकीनन ये मोमना के काम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई और ही लड़का था, और वो तो इसका कोई आशिक था। वो मज़ीद बोलने लगी। बस करते अम्मी, एक और लफ्ज़ नहीं। मोमना के खिलाफ मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। 5 साल में इस घर से दूर रहा, 5 साल नफ़रत की आग में सुलगता रहा, और 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो इस लड़की को देखते ही मैंने खुद से सवाल किया, अगर ये इतनी आवारा और बदकिरदार थी तो अब सबके छूते बर्तन क्यों धो रही? क्यों आधी आधी रात तक आप सबकी खिदमतें कर रही होती? हाल देखें है आपने। मोमना का गहरे हल्के बन गए हैं, हड्डियों का ढांचा बन गई हैं। वो क्यों? अगर वो वैसी थी जैसी आप लोग इसके बारे में बताते हैं तो वो कब का यहाँ से भाग गई होती। एक आशिक छोड़कर किया था ना, 10 और बना सकती थी। इतनी हसीन है वो। तो फिर कौन झूठ बोल रहा था, वो या आप, और या ये तस्वीरें? इसने मोबाइल माँ के सामने पटका। ये तस्वीरें, ये चैट्स, ये मैसेजेस। ओ मेरे खुदाया, मैं कितना बेवकूफ़ था। मेरी अपनी बहनें और माँ मिलकर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरा दिल उजाड़ते रहे, और मैं कुछ ना कर सका। वो थके हारे अंदाज में सोफे पर बैठा था। मोमना के कदमों से जैसे जान निकलने लगी। शोर की आवाज़ें सुनकर सिदरा और नाइमा दोनों भागती हुई माँ के कमरे में आई थी। मैं इस पर बड़े मोबाइल पर निगाह पड़ते ही नाइमा का रंग सफ़ेद पड़ा। ये सब मोमना ने किया है, मैं तेरी जान ले लूँगी। वो एकदम लपकी। मोमना घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर ऐन इसी वक्त लम्हे वो नाइमा और इसके दरमियान आया था। हाथ भी मत लगाना मेरी बीवी को, पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम लोग मिलकर, मेरा और मोमना का। मगर अब नहीं, जो इल्ज़ामात इस रोज़ तुमने मोमना पर लगाए थे दरहकीकत वो तुम्हारी सच्चाई थी। ये लड़का इसके सामने तुम्हारी कुर्बत बता रही है कि तुम्हारे ताल्लुकात किस किस्म के हैं। वो फंकारते हुए नाइमा की सिमत बढ़ा था। अम्मी देखिए भाई को। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर खौला बेगम इसे क्या बचाती। जवान बेटे के सामने इनकी अपनी ज़ुबान कंग हो रही थी। सच्चाई इसके सामने आ चुकी थी। वो नहीं, सच बताया तुमने मुझे। इस रोज़ क्यों खामोश रही तुम? पूरे 5 साल में इंतज़ार करता रहा कि तुम किस तरह से मुझसे राब्ता करो, मुझे बताओ कि वो सब झूठ था, मगर तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। वो मोमना की सिमत पलटा। मुझे माफ़ कर दो मोमना, ये तुम्हें डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्व तो मैं भी नहीं करता, मगर मेरा और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है, इसके नाते मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आने वाली सारी ज़िंदगी में हर इस जुल्म का अज़ाला करूँगा जो तुम पर हुआ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। इसका हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकला था। पीछे एक कहराम मचा था। खौला बेगम मोमना को बुरा भला कह रही थी और वो बेयकीनी से अपने हाथों को देख रही थी जिसे इसने मजबूती से थाम रखा था। ये घर वाले कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, मगर मैं बदल चुका हूँ। मेरी आंखों पर बंदी पट्टी खुल चुकी है, मेरी पोस्टिंग हो गई है, और अब से जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम भी रहोगी। जिसने मेरे साथ रिश्ता रखना है वो तुम्हें कबूल करेगा तो मैं उसे कबूल करूँगा, वरना नहीं। वो मजबूती से कह रहा था। मोमना अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी। एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी मोमना के चेहरे पर। एक लंबी मुसाफत काट कर ही सही, मगर आखिरकार उसे सुकून मिल ही गया था।